مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ اے بریلی میرا باغ جنت ہے تو، یعنی جلوہ گاہ اعلیٰ حضرت ہے تو، بالیقین مرکز اہل سنت ہے تو، یہ تیری مرکزیت سلامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ نعرہ فیض رضا کا لگاتا رہوں، نجدیوں کے دلوں کو جلاتا رہوں، اور کلام رضا میں سناتا رہوں۔ فیض احمد رضا تا قیامت رہے۔ مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے، مسلک اعلیٰ حضرت سلامت رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا یوافی نعمہ ویکافی مزیدہ، والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، الذي جهد في إصلاح الأمة جهدا وقضى فيه ليله ونهارا، وعلى آله وأصحابه المكرمين عنده، وعلى سائر التابعين نهجه، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، صدق الله مولانا العظيم، وصدق نبينا وحبيبنا الكريم عليه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، ونحن على ما قال ربنا ومولانا لمن الشاهدين والشاكرين والمطمئنين والموقنين، والحمد لله رب العالمين۔ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حضرات،
اسٹوک اور اطراف کے مسلمانوں، بعض چہرے میرے پہچانے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور جو نہیں پہچانے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ میرے مسلمان بھائی ہیں۔ اور خاص طور سے جو سفید ریش بیٹھے ہوئے ہیں، یہ تو اس محفل کی برکت ہے۔ یہ سفید داڑھی والے بزرگ جو ہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، راوی مصطفیٰ ہے، کلام خدا کا ہے، اس کو کہتے ہیں حدیث قدسی۔ خدائے ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا وہ بندہ جو سفید داڑھی والا میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے، جو اس کی شان کے لائق۔ فرماتا ہے مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کے ہاتھ کو خالی واپس کر سکوں۔ تو میں اپنے ان سفید داڑھی والے بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا کے تمام مسلمانوں کے لیے، اسٹوک کے مسلمانوں کے لیے، ہم سب کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو مذہب حق اہل سنت و جماعت پر قائم و دائم رکھے، اسی مذہب حق پر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ ایک بات یہ بھی میں تحدیث نعمت کے طور پر عرض کروں کہ اہل پاکستان کو پوری دنیا میں یہ اعزاز حاصل ہے، صرف پاکستان کے لوگوں، پوری دنیا میں کتنا اسلامی ملک ہے، مگر یہ عزت، یہ عظمت صرف اور صرف پاکستان کو حاصل ہے کہ کلمہ پڑھنے والا ایک طبقہ، نماز پڑھنے والا ایک طبقہ، تلاوت قرآن کرنے والا ایک طبقہ، جس نے اسلام کی بنیاد کے خلاف ایک عقیدہ رکھا ختم نبوت سے متعلق، تو پاکستان نے اسے نان مسلم قرار دیا۔ پھر تمام اسلامی ممالک نے اس سے اتفاق کیا، یعنی سب نے پھر کہا کہ پیچھے اس امام کے، امام پاکستان ہے اس معاملے میں، اور پاکستان کا وہ امام علامہ شاہ احمد نورانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، قائد اہل سنت، جن کو صرف بیچ میں ایک واسطے سے مجدد اعظم امام احمد رضا قدس سرہ کا فیض ملتا ہے۔ وہ شہزادے ہیں مبلغ اسلام حضرت علامہ عبدالعلیم میرٹھی رحمت اللہ علیہ، اور وہ شاگرد و خلیفہ ہیں مجدد اعظم امام احمد رضا کے۔ تو صرف ایک واسطہ بیچ میں ہے، اور مرزائیوں کو نان مسلم قرار دینے میں کتنی جد و جہد، کتنی تگ و دو امام نورانی نے کی ہے۔ ہماری بھی ان کے ساتھ ملاقات رہی، نشستیں رہی۔ انہوں نے آج سے تقریباً 20 سال پہلے اپنے در دولت کراچی میں ہمیں دعوت دیا، اور تقریباً 20 سے 25 علماء کو مدعو کیا مختلف صوبوں سے، کوئی پنجاب سے ہے تو کوئی کوئٹہ سے ہے، کوئی گجرات سے ہے، کوئی کہاں سے ہے، اور سفید داڑھی والے۔ اس وقت تو میری داڑھی اتنی سفید بھی نہیں تھی۔ دسترخوان پر بیٹھے تو آپ نے فرمایا کہ ان علماء کو، یہ مختلف صوبوں سے آئے ہوئے ہیں، ان کو مدعو کیا ہوں صرف آپ کے اعزاز میں۔ میں نے تو سر چکا لیا۔ پھر جب فارغ ہوئے طعام سے، سب کو رخصت کیا، پھر مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔
تقریباً 1 گھنٹے تک علمی گفتگو رہی. پھر اسی قسم کی ایک شال تھی، وہ میرے پاس محفوظ ہے، انہوں نے مجھے اڑایا، اور ایک عطر وہ مجھے عنایت فرمایا، کچھ اور بھی عنایت فرمایا علمی گفتگو کے بعد، اور بڑی دعائیں دی، بڑی مسرت کا اظہار کیا. وہ امام نورانی کہ جب یہ مشن اٹھایا نا تو باقاعدہ کراچی میں ایک بڑی شخصیت سیاسی، ان کے یہاں مرزائیوں کے کچھ خاص امپورٹنٹ لوگ پہنچے، پہلے سے معاملہ طے کیا کہ امام نورانی کو اپنے یہاں مدعو کیجیے اور کچھ معاملہ ذرا ڈیل کیجیے. دعوت دیا امام نورانی کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. پہنچے، تھوڑی سی بات چیت ہوئی تو ایک بریف کیس جو منی سے بتایا جاتا تقریباً 1 کروڑ روپے تھے اس وقت کے، 1974 سے پہلے کی بات ہے. اس وقت کہا صرف آپ خاموش ہو جائیے، بس یہ حاصل ہے. امام نورانی نے فرمایا آپ نے دیر کر دی، میرا سودا تو بازار مصطفیٰ میں پہلے ہی ہو گیا. قومی اسمبلی میں پیش ہوا معاملہ اور بھی اہم جگہوں پر، تو اے میرے مسلمان بھائیوں، وہاں پر ایک کتاب ہے، بلکہ چھوٹا سا رسالہ ہے، تحذیر الناس، اس کو مرزائیوں نے پیش کیا. کہا بھائی دیکھو یہ حنفی عالم ہے، یہ بھی تو لکھتے ہیں کہ کوئی اور نبی پیدا ہو سکتا ہے. امام نورانی نے اس مکتب فکر کے بعد ذمہ داروں کی طرف اشارہ کیا، کہا اس کا جواب یہ لوگ دیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ ہاں جی، آپ سمجھ رہے ہوں گے. اس کے بعد جناب ان کا سب سے بڑا مفتی پریشان، وہاں تو فیصلہ ہو گیا کہ یہ نان مسلم ہے، اب وہ پریشان کی نمبر تو وہ ہمارا رکھنے والا ہے، اس لیے کہ تحذیر الناس تو ہمارے سب سے بڑے پیشوا کی کتاب ہے. تو یہ پروف میں مرزائی پیش کر رہے ہیں. تو اگر اس کتاب کو ہم مان رہے ہیں جیسا کہ مان رہے ہیں، اس کے پیشوا اپنے ہمارے پیشوا ہیں، اگر ان کو مانیں گے تب تو ہم بھی پھر اسی لسٹ میں آ جائیں گے. تو یا تو کہنا پڑے گا بھائی وہ ہمارے پیشوا نہیں ہیں، اور یا تو پھر بڑا معاملہ پھنسا. وہاں سے اٹھا وہ بندہ، سب سے بڑا مفتی ان کی جماعت کا، لاہور میں گیا، ختم نبوت کانفرنس کی آفس قائم کیا. پھر پوری دنیا میں ہم آخری نبی مانتے ہیں مانتے ہیں مانتے ہیں، مگر پرنالہ وہی رہے گا. سنے نا ایک جگہ اختلاف ہوا تو بڑے بڑے کمیونٹی کے لوگ جمع ہوئے. ایک آدمی کے گھر کا پانی جو ہے پڑوسی کے یہاں گر رہا تھا، بڑا پڑوا جمع ہوئے بڑے بڑے لوگ، بھائی حل کیے. تو وہ چودھری صاحب کہنے لگے پنچو صاحب آپ لوگوں کی بات سر آنکھوں پر، مگر پرنالہ وہی رہے گا. مطلب یہ ہوا کہ بھائی تحذیر الناس والے کو، قاسم نانوتوی صاحب کو تو ہم اپنا پیشوا مانیں گے ہی، لیکن آخری نبی مانتے ہیں، آخری نبی مانتے ہیں. میرے مسلمان بھائیوں بس اتنا کافی ہے. یہ بھی فیض ہے اس امام کا جس امام کی یاد کے لیے آج آپ نے یہ محفل سجائی. وہ امام کہ بہت بڑے عالم دین، مفکر اسلام، مفتی اعظم، بہت بڑے عالم تھے، شیخ عبد القادر بخش.
ایک صوبہ ہے بہار، وہاں کے ضلع سہسرام کے رہنے والے تھے، بہت بڑے عالم تھے. وہ گیا کے علاقے میں، وہ بھی ایک علاقہ ہے، ضلع بہت بڑا، وہاں وہ تبلیغ کے لیے جایا کرتے تھے. اس علاقے میں کچھ بد مذہب رونما ہوئے. وہاں کی پبلک بڑی پریشان تھی کہ ہم پہچانے کیسے کہ کون اپنا ہے کون بیگانہ ہے. بڑا مسئلہ ہے. تو جب حضرت تشریف لے گئے تو کچھ کمیونٹی کے ذمہ دار لوگوں نے حضرت سے عرض کیا، حضور ہم لوگ جاہل لوگ ہیں، گنوار لوگ ہیں، ہم کو کوئی ایسا طریقہ بتا دیجئے کہ ہم پہچان جائیں کہ یہ سنی ہے یہ ٹنی ہے. ذرا کوئی طریقہ ہم کو بتا دیجئے حضور، کوئی علمی بات نہ کریں کہ ہم لوگ گنوار ہیں پہچانیں گے نہیں. فرمایا اچھا سنو، میں ایک ایسا نسخہ دے رہا ہوں، ایک ایسی کسوٹی دے رہا ہوں کہ بہت آسان ہے تمہارے لیے پہچاننا. کہا حضور بس وہی چاہیے آسان والا. کیا ہے؟ فرمایا دیکھو جہاں تمہیں تردد ہو نا تو وہاں امام احمد رضا کا ذکر چھوڑو، بس ان کا ذکر چھوڑو، پھر اس بندے کے چہرے کو پڑھو. اگر چہرے پر خوشی کے آثار ہیں سمجھ جاؤ یہ سنی ہے، اور اگر چہرے پہ کچھ رنگ بدلا نہیں تو سمجھ جاؤ منہم. گڑبڑ ہے معاملہ. اور یہ صرف اپنے ملک کی بات نہیں ہے، بلکہ جب سب ملک ایک تھا، پاکستان، بنگلہ دیش، لنکا، انڈیا سب ایک تھا، اس وقت جب ہمارے ملک میں گمراہی آئی اسماعیل دہلوی کے ذریعے سے، تو حرمین طیبین کے جو ائمہ تھے، اکابر تھے، نجدیوں سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ان ائمہ نے ہمارے ملکوں سے جو حاجی جاتے تھے یا عمرہ کرنے تو کم جاتے تھے، حج میں جاتے تھے 2-2 سال رکتے تھے، 3-3 سال رکتے تھے، بائی شپ جاتے تھے 6 منتھ لگتے تھے، کبھی 7 منتھ لگتے تھے. بعد میں کچھ اسپیڈ والی شپ ہوئی تو بھی 1.5 مہینہ 2 مہینہ لگتا تھا. تو وہاں پر ائمہ نے فرمایا کہ بھائی تمہارے ملک میں کچھ بد مذہب پیدا ہو گئے ہیں. تو ہم نے کیا کیا، ہم کو بھی تردد ہوتا ہے کہ کیسے ہم جانے، ہمارے پاس تو سب آتے ہیں ملاقات کے لیے، ہم کرتے کیا ہیں جب دیکھتے ہیں کہ تمہارے ملک سے لوگ آتے ہیں تو ہم مولانا شیخ امام المجدد احمد رضا کا تھوڑا ذکر کرتے ہیں، اور پھر ہم چہرے کو دیکھتے ہیں، اگر خوشی کے آثار ہیں تو فیصلہ کر دیتے ہیں منا یہ ہم میں سے ہے، اور جب نہیں یہ آثار نظر آتے ہیں تو فیصلہ سنا دیتے ہیں منہم یہ ان میں سے ہے. اسی لیے کسی بزرگ نے اچھی بات کہی ہے، اے میرے امام احمد رضا تیرا نام اقدس تو سارے جہاں میں ہے، اب سنیت کا شعار اعلی حضرت. امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات وہ ذات ہے کہ آپ حج میں تشریف لے گئے ابھی بالکل ینگ 21 ایئرز اولڈ، ایک دم بالکل کعبہ پاک کا طواف کیا، مقام ابراہیم کے پاس نماز ادا کی. بہت بڑے حرم مکہ کے عالم و مفتی شیخ حسین جمل اللیل، نہ کوئی پہچان نہ کوئی تعارف کچھ نہیں. نماز مغرب کے بعد وہ قریب تشریف لائے اور ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑ کر کے پھر اپنے در دولت پر لے گئے، ضیافت کیا، بڑا معاملہ ہوا، اور بہت بار بار پیشانی کو چوم رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کہہ رہے واللہ انی لأرى نور اللہ فی هذا الجبین. اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا عارف باللہ، وہ کہتا ہے قسم خدا کی میں اللہ کا مخصوص نور دیکھ رہا ہوں اس پیشانی میں. امام احمد رضا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں.
میرے احباب، امام احمد رضا قدس سرہ ان کے والد گرامی بھی بہت بڑے عالم، علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب پڑھیے، علماء کہتے ہیں نا ولی را ولی می شناست، عالم را عالم می دانت، وہ پڑھیں کتاب تو دماغ کے دریچے کھل جاتے ہیں۔ امام نقی علی خان کی کتاب پڑھیں گا، عجب عجب کتاب ان کی ہے، جواہر البیان فی اسرار الارکان پڑھیے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ میں کیا کیا راز و رموز ہے پڑھیے تو بالکل عجب لگتا ہے۔ وہ ان کے امام احمد رضا کے دادا امام علی رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بھی بہت بڑے عالم اور بہت بڑے ولی، ان کے بارگاہ میں تو مسلمان سکھ بھی آتے، ہندو بھی آتے، جو مشکل میں پڑتے بس آتے، بابا کچھ دعا کر دیجیے، دبدبا تھا۔ امام احمد رضا قدس سرہ ایسے خاندان میں، ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں، اور آپ کی پیدائش 10 شوال المکرم 1272 ہجری میں ہوتے ہیں۔ اور جو میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی نا، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اس آیت کریمہ کو لکھ کر کے امام احمد رضا فرماتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ میری تاریخ پیدائش کا سن اس آیت سے نکلتا ہے۔ ابجد حرود ہتی سے جو ہے نا، ایک با کا 2، جیم کا 3، دال کا 4 عدد، ایسے ہی ایک علم ہے، علم العدد، اس کے روشنی میں اس آیت کریمہ سے امام احمد رضا نے اپنی پیدائش کا سن نکالا 1272 ہجری۔ اس آیت کا معنی کیا ہے وہ سن لیجئے۔ اللہ عز و جل اپنے کچھ برگزیدہ بندوں کا ذکر فرماتا ہے، کچھ بڑے نیک بندوں کا ذکر فرماتا ہے۔ وہ کون ہیں؟ لا تجد قوما یؤمنون باللہ وبالیوم الآخر ان یوادوا من حاد اللہ ورسولہ ولو کان آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم۔ اے لوگو، ایسے بندے جو اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ و رسول کے گستاخوں سے محبت نہیں کرتے، اگرچہ وہ اپنے آبا و اجداد ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنا پتر پوترا دوترا ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنی فیملی کا کیوں نہ ہو، اگرچہ اپنا عزیز و اقاربی میں سے کیوں نہ ہو، وہ دور سے مکھی کی طرح کنارے کر دیتے۔ اور اگر اللہ و رسول کی بارگاہ کا رسپیکٹ کرنے والا ہے تو کتنی ہی اجنبی ہو، کتنی ہی دور کا ہو، وہ اپنا ہے۔ یہی تو دعوت ہمیں اللہ و رسول عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ بلال کہاں کے تھے؟ حبشہ کے رہنے والے، عرب کے نہیں، حرمین کے نہیں، مگر بلال دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے دل و جان کے ساتھ، تو ابو بکر صدیق جیسا پیشوا، عمر ابن خطاب جیسا شوکت و دبدبے والا، وہ کہتا ہے بلال سیدنا، بلال تو ہمارے آقا ہے۔ سلمان کہاں کے تھے؟ فارس کے، کوئی ناتا رشتہ خاص نہیں، مگر دامن مصطفیٰ سے وابستگی جب ہوئی قاعدے کی تو مصطفیٰ کریم خود فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے گھر والا ہے، ہمارے اہل بیت سے ہے۔ آج کل یہ بھی بہت چلتا ہے، مصطفیٰ کریم نے تو سلمان کو فرمایا یہ تو میرے اہل بیت سے ہے۔ اور کنعان جو حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے، پیغمبر خدا کا بیٹا ہے، مگر خدا اور پیغمبر خدا کا رسپیکٹ نہیں کیا
تو قرآن اعلان کرتا ہے انہو لیس من اہلک، اے میرے پیغمبر یہ تو تیرے اہل سے ہے ہی نہیں، بیٹا ہوتے ہوئے۔ اس لیے اے میرے مسلمان بھائیوں، مسلمانوں کا معیار اپنائیت کا کیا ہونا چاہیے؟ اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے میری تاریخ پیدائش نکلتی ہے اور اللہ کا شکر ہے کہ میرے دل کو اگر تم چیر کر کے دیکھو گے، اس کے 2 ٹکڑے اگر کرو گے تو ایک پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ، دوسرے پر لکھا ہوگا محمد رسول اللہ۔ ایک پر خدا ہو تو ایک پر محمد، اگر دل کو اپنے دوبارہ کروں میں۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ خدائے پاک فرماتا ہے کہ ایسے لوگ اللہ و رسول کا ڈس ریسپیکٹ کرنے والوں سے کوئی ناتا رشتہ نہیں رکھتے ہیں، کوئی ساٹھ گاٹھ نہیں رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں میری فیملی کا ہے، ہماری کمیونٹی میں یہ ہوتا ہے میری فیملی کا ہے، وہ 10 خون کرے گا میری فیملی کا ہے، ہمارے علاقے کا ہے۔ نہیں، اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے وہ اللہ و رسول کی محبت۔ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کہ اللہ کا شکر ہے کہ میری نسل میں تم ایسے لوگوں کو پاؤ گے کہ وہ اللہ و رسول کے دشمنوں سے کبھی بھی ساٹھ گانٹھ نہیں رکھے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ یہ سب برکت ہے میرے دادا حضور کی، امام علی رضا خان رحمت اللہ علیہ کی، میرے دادا حضور جن کو دنیا جانتی تھی کہ کتنے بڑے اللہ کے ولی تھے، یہ ان کی برکات ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مذکور ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام علم لینے کے لیے حضرت خضر کے پاس گئے علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر بات پر اعتراض کرتے تھے۔ حضرت خضر نے فرمایا میرے ساتھ آپ نہیں رہ پاؤ گے۔ کہا حضور اب نہیں اعتراض کروں گا، آگے جنہیں پھر اعتراض کیا، انہوں نے کہا لن تستطیع معی صبرا، حضور بس اب آئندہ نہیں۔ انہی اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ تھا کہ ایک آبادی میں گئے، اس آبادی والوں نے کچھ آؤ بھگت کیا ہی نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی خاطر نہیں۔ وہاں ایک مکان تھا، اس کی دیوار بڑی خستہ تھی، بس گرنے ہی والی تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے ہاتھ لگا دیا، ٹھیک ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ یہ حضرت آپ نے کیا کیا، یہاں کے لوگ تو بے قدرے، آپ نے جو ہے یہ دیوار ان کی گرنے والی تھی، آپ نے اس کو ٹھیک کر دیا۔ یہ کیا رہے، کچھ تو اجرت نہیں کچھ رکھ لیتے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایسے 2 یتیموں کے باپ کا یہ مکان ہے کہ وہ تو فوت ہو گئے، اور اس کے نیچے خزانہ ہے، ابھی یہ بچے ہیں، گر جائے گی دیوار تو خزانہ اوپن ہو جائے گا، سب تو لوٹ پاٹ ہو جائے گی، اس لیے میں نے ایسا کہا کہ محفوظ رہے خزانہ، تاکہ یہ بڑے ہوں تب لے لیں گے۔ اور امام حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا ریزن ایک یہ بتایا کہ کانا ابوہما صالحا، ان کے باپ بڑے نیک تھے، اس نیکی کا خیال بھی ہم نے کیا ہے، دیوار کو ٹھیک کر دیا۔ قرآن پاک کے سب سے بڑے مفسر صحابہ میں من جہدن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، میرے آقا کریم نے ایک بار ان کو سینے سے چمٹایا، چچا صاحب بھائی تھے، سینے سے چمٹایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحکمہ، اے اللہ انہیں قرآن کا علم دے دے، حکمت دے دے۔ اتنا قرآن کا علم خدا نے دیا کہ صحابہ میں مشہور ہو گئے ترجمان القرآن سے، رئیس المفسرین سے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو قرآن کہتا کانا ابوہما صالحا، ان دونوں بچوں کے والد بڑے نیک تھے، وہ 14ویں پشت میں تھے والد جو بڑے نیک تھے۔
14 نمبر پر. تو اللہ حضرت فرماتے ہیں کہ 14 نمبر پر دادا میں جو صالح اور نیک تھے 14 سلسلے کے بعد اس کی برکات مل رہی ہیں. تو میرا تو معاملہ میرے دادا سے میرے تک تو بھی صرف 3 ہی پشت ہے. ابھی دیکھیے خدا پاک یہ برکات کہاں تک لے جائے گا. وہ امام احمد رضا قدس سرہ. ابھی آپ کی عمر بہت معمولی ہے, 4 سال 4.5 سال, بہت معمولی. رسم بسم اللہ خوانی کا اہتمام ہوتا ہے, ہم بھی آپ بھی کرتے ہیں بچوں کو. ابھی یہاں سے ایجوکیشن شروع, الف با تا شروع کرو, کچھ جگہوں پہ ABCD شروع کرو. مگر ہم مسلمان ہیں, ہم کو تو الف با تا ہی سے شروع کرنا چاہیے. یہی ہمارے قرآن کی تعلیم ہے. شروع کیا, بڑے بڑے اولیاء علماء تشریف, خود دادا حضور بھی ہیں, امام نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ نے تشریف فرمایا, والد گرامی امام نقی علی خان بھی ہیں, علی رضا, بس آپ لوگ ہیں. استاد صاحب پڑھا رہے ہیں, بیٹے پڑھو, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, پڑھنا شروع کیا. الف پڑھ رہے ہیں, با تا سا پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں, جیسے وہ استاد پڑھا رہے ہیں پڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. جب پہنچے لام الف لا, خاموش بیٹا. پھر وہ استاد جی کہتے بیٹے پڑھو, لام الف لا, خاموش. تو دادا حضور نے کہا بیٹے, وہ استاد جی کہہ رہے ہیں پڑھو بیٹے. تو کہتے ہیں دادا حضور آج تو پہلا دن ہے, تو مجھ کو ریوائز کیوں کروایا جا رہا ہے؟ میں تو الف بھی پڑھ چکا ہوں, لام بھی پڑھ چکا ہوں. تو پھر اسی کو ریپیٹ, ابھی تو پہلے ہی دن ہے, یہ کیوں؟ سارے مجمع پہ سکتہ تاری ہے. یا اللہ یہ غضب کا بیٹا, اس میں تو کوئی اس عمر کا ہے ہی نہیں. ابھی اس عمر کا کوئی بچہ ہوتا تو میں آپ کو کے سامنے بیٹھا تھا, وہ دیکھیے وہ بچہ کہاں ہے, کھڑے ہو جاؤ بیٹا, اسٹینڈ اپ. چلو یہی مان لو, اتنے بڑے بیٹے سے اگر زبان سے یہ نکلے تو پورا مجمع کیا کہے گا؟ اللہ اکبر. امام علی رضا خان نے فرمایا, چہرے پر نظر ڈالی دادا کے. دادا نے بھانپ لیا کہ میرا یہ پوتا کچھ ہونے والا ہے. تو کہتے ہیں بیٹا اصل میں اب تک جو پڑھے ہو نا مفرد تھا, 1 1 1, الف با تا. اب یہ مرکب. اچھا مرکب, تو آج ہی مرکب کیوں؟ بیٹے اصل میں جو تم نے شروع میں جو الف پڑھا ہے نا, وہ الف نہیں ہے, وہ ہے حمزہ. الف کی شکل میں ہے, چونکہ الف کبھی شروع میں نہیں ہوتا, تو شروع میں پڑھے ہو تو وہ ہے حمزہ. الف جب بھی ہوتا لیفٹ سائڈ میں ہوتا اور کسی سے جوائنٹ ہو کے رہے گا, اکیلے نہیں رہے گا. تو اس لیے الف بھی آج پڑھانا ہے تو جوائنٹ ہی ہو کے وہ رہے گا, الگ نہیں لگتا ہے. تو اس لیے بیٹا یہ لام الف لا ہوگا, سمجھے آپ؟ تو ابھی یہ بچہ خاموش نہیں ہے, کہتا اچھا دادا حضور اگر جوائنٹ ہی کرنا تھا تو با سے جوائنٹ کر دیتے, وہی قریب ہی تھا, با الف با. اتنی دور آ کے جوائنٹ کیا, وائی, یہ کیوں؟ سب حیرت میں. پھر امام علی رضا خان نے فرمایا بیٹے الف اور لام میں جتنی گہری وہ ہے تعلق اور رشتہ ہے نا, اتنا گہرا تعلق اور رشتہ اور میں حرف میں نہیں ہے. ان دونوں میں ظاہراً بھی ایک دوسرے کے بہت مماثل ہیں اور باطنی طور پر بھی بڑا گہرا تعلق ہے. یہ کیا؟ میں دیکھو لام الف لا کیسے لکھا جاتا ہے, یا تو یوں لکھا جاتا ہے ایسے, رائٹ والا لام ہے, لیفٹ والا الف, شکل دونوں کی ایک ہی جیسی ہے, اور یا یوں لکھتے ہیں ایسے کر کے, ایسے کی دیتے, رائٹ والا لام ہے, لیفٹ والا الف ہے, شکل دیکھنے میں ایک جیسی. یہ ہم شکل اور کوئی نہیں ہے,
اس لیے انہی دونوں کو جوائنٹ کیا کہ اتنا گہرا رشتہ نہیں ہے، کہہ رہے نا یار کے رنگ میں رنگ جانا نا، یہ اللہ کی بس عطا ہوتی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ. تو یہ دیکھو جو یہ ہم شکل معاملہ ہے یہ اور بھی نہیں ہے، لام الف لام. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ باطنی طور پہ بھی بڑا گہرا ربط ہے، وہ یہ ہے کہ آپ جب تلفظ کرتے ہو زبان پر لاتے ہو کیا کہتے ہو؟ الف الف الف، اخیر میں فا ہے، شروع میں حمزہ اور بیچ میں کہا لام الف. اور لام کہو لام، شروع میں لام، اخیر میں میم اور بیچ میں الف. تو لام کا تلفظ کرو تو بیچ میں الف، اور الف کا تلفظ کرو تو بیچ میں لام. یہ ہے باطنی ربط، یہ ربط اور کسی میں نہیں ہے. اب یہ بچہ مطمئن ہو گیا. یہ پہلے دن کا کوشچن ہے. وہ امام احمد رضا کہ ابھی 13 سال 13 ایئرز اولڈ سم تھنگ، اور تمام علوم کے جامع فارغ ہو گئے. اسی دن پہلا فتویٰ لکھا، بڑا مشکل فتویٰ لکھ کے جب والد کی خدمت میں پیش کیا، والد تو اش اش کرنے لگے. فوراً اجازت دے دیا، بیٹا اب تم فتویٰ لکھ سکتے ہو. آج کا دور تو یہ ہے کہ ہم پیچھے سے بلاتے ہیں ایئرپورٹ ہی پر مفتی کا خطاب دے دیتے ہیں. ہوتا نہیں حاجی صاحب؟ یہاں دیکھو پریکٹیکلی طور پر جب دیکھ لیا تو اجازت دے دیا، اگرچہ عمر 13 ایئرز کا ہے. اور اس وقت سے امام محمد رضا قدس سرہ نے تقریباً 54 ایئرز تک فتویٰ ہی لکھتے رہے. اللہ. اور ابھی طالب علمی کا دور ہے، ابھی پڑھ رہے ہیں، عربی گرامر کی بکس ابھی پڑھ رہے ہیں. اور علماء جانتے ہیں کہ ہدایت النحو کے گرامر کی عجب عظیم کتاب ہے. اب عربی لینگویج میں ابھی پڑھ رہے ہیں اور اس کی شرح بھی لکھ رہے ہیں عربی زبان میں. امام احمد رضا کسی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے. ابھی چند ہی سال آپ کی عمر ہے اور ایک کوئی سفید پوش بزرگ آتے ہیں اور اس بچے سے عربی میں کلام کرتے ہیں، وہ بھی عربی میں بات کرتے ہیں. اس کے بعد وہ چلے جاتے ہیں، پتہ نہیں کون آیا کون گیا، کلام ہو گیا. بچہ پیدا ہوا کہاں؟ عجم میں، بول رہا ہے عربی. وہ معمولی شخصیت نہیں تھی. حضرت شیر محمد میاں شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ، شرف پور شریف ہے، کتنی دور ہے. اس وقت سپر فاسٹ ٹرینیں نہیں چلتی تھی، فلائٹ کا انتظام نہیں تھا. لوگ پیسنجر ٹرین سے جاتے تھے، 50 کلومیٹر جانا ہو تو کئی گھنٹے لگ جاتے تھے. پیدل کچھ چلتے تھے، کچھ گھوڑوں سے چلتے تھے، گدھوں سے چلتے تھے، یکا سے چلتے تھے، بیل گاڑی سے چلتے تھے. حضرت شیر محمد میاں شرف پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کے دل میں ایک امنگ پیدا ہوئی کہ بریلی میں ایک شخصیت ہے جس کا نام امام احمد رضا ہے. وہ 24 آور صرف عظمت مصطفیٰ کے میں لگا رہتا ہے اور ناموس رسالت کے دفاع میں لگا رہتا ہے. ذرا میں اس کی زیارت کروں، وہ ہے شخصیت کون؟ صرف زیارت کرنے کے لیے شرف پور شریف سے جاتے ہیں اور ادھر امام احمد رضا قدس سرہ کو خبر ہو جاتی ہے کہ کوئی سید زادہ آ رہا ہے. حکم دیتے ہیں کہ مہمان خانہ ذرا صاف ستھرا کر دیا جائے. ٹھیک ہے. جب یہ تشریف لے گئے، امام احمد رضا درس دے رہے تھے، کوئی ڈسٹرب نہیں کیا. دور سے دیکھا، سکون آ گیا. چند روز رہے، پھر واپس جب تشریف لائے تو لوگوں نے پوچھا، میاں حضور اتنا لمبا سفر آپ کر کے گئے، وہاں کیا پائے؟ کہا یہ نہ پوچھو میں کیا پایا، جو کچھ سوچا تھا اس سے بہت زیادہ پایا. قسم ہے رب ذوالجلال کی، میں نے اپنے کانوں سے سنا، اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ امام احمد رضا باتیں بتا رہے ہیں اور پردے کے پیچھے سے مصطفیٰ کریم تلقین فرما رہے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. وہ امام احمد
احمد رضا قدس سرہ صرف علمی حیثیت سے اگر میں بات کروں تو اسی میں بہت کافی ٹائم لگ جائے گا. وہ امام احمد رضا کہ آپ اپنے بچوں میں دیکھیے بہت ذہین اور فتیل بچے ہوتے ہیں، وہ کافی ٹائم لگاتے ہیں تب جا کے ہولی قرآن کو پورا بائی ہارٹ یاد کرتے ہیں. یہ امام احمد رضا ان کو کسی نے لیٹر میں لکھ دیا تھا، خط میں، حافظ. تو آپ نے سوچا کہ ایک مسلمان نے مجھے حافظ لکھا، میں حافظ قرآن تو ہوں نہیں. یہ اور بات نہیں کہ قرآن کی آیتیں مجھے معلوم ہے جس سے احکام شریعت نکلتے ہیں، لیکن میں حافظ ہوں نہیں. تو ایک مسلمان نے کہہ دیا ہے کم سے کم وہ جھوٹ نہ ہو. تو یہ ارادہ کر کے آپ نے 1 سال کیا کیا، تراویح کی نماز کے لیے عشاء سے نیئر اباؤٹ 1 آور بیفور تازہ وضو کرتے، 1 سپارہ تلاوت کرتے اور جا کے تراویح میں بائی ہارٹ پورا سنا دیتے. رمضان کا مہینہ کمپلیٹ ہوا، امام احمد رضا حافظ قرآن ہو گئے. وہ بھی ٹائم کتنا لگایا، نیئر اباؤٹ 1 آور بس پورے قرآن کیا. خدا نے وہ غضب کا ذہن دیا تھا. علماء جانتے ہیں ایک فتاوی کی بڑی اہم ترین کتاب ہے 2 والیوم میں، 2 جلدوں میں، تنقیح الفتاوی الحامدیہ 2 جلدوں میں ہے. محدث سورتی رحمت اللہ علیہ جو بہت پائے کے محدث سے بر صغیر کے، عرب ملکوں سے بھی ان کے پاس علم حدیث لینے لوگ آتے تھے. وہ محدث وسیع احمد سورتی رحمت اللہ علیہ، ان کے یہاں یہ کتاب تھی تنقیح الفتاوی الحامدیہ 2 جلدوں میں، پیلی بھی شریف. امام احمد رضا قدس سرہ وہاں تشریف لے گئے تھے ایک دعوت میں، تو کچھ گفتگو چلی. محدث صاحب نے بڑا اعزاز کیا. گفتگو چلی، تنقیح تو فرمایا کہ میرے پاس تو کتاب ہے. فرمایا اچھا میں ٹرین میری فلاں وقت ہے تو ذرا وہ کتاب رکھ دیجیے گا. رکھ دیا. اتفاق سے اعلیٰ حضرت کے ایک مرید نے بہت منت سماجا کہ حضور آج میرے یہاں قدم اپنا رکھ دیجیے، حضور قدم جب بہت اصرار کیا. حضرت رک گئے. دوسرے دن ملک العلماء بہاری رحمت اللہ علیہ کے ذریعہ تنقیح الفتاوی الحامدیہ محدث صاحب کے پاس واپس بھیجا. وہ لے کے گئے. محدث صاحب بڑے پریشان، کیونکہ دیتے وقت محدث صاحب نے کہتے تھے حضور میرے پاس کتابیں کم ہیں، جب آپ مطالعہ فرما لیجئے گا تو کسی سے واپس کرنا دیجیے. یہی لفظ. تو محدث صاحب بڑے پریشان، شاید اعلیٰ حضرت کو یہ جملہ میرا اچھا نہیں لگا اس لیے کتاب واپس کر دی. ملک العلماء سے کتاب لیا، نہیں کہا نہیں چلیے حضرت رک گئے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. تو ٹرین کب ہے؟ ظہر کے بعد ہے، تو میں بھی چلتا ہوں رخصت کرنے کے. کہا حضور شاید میرا جملہ آپ کو کچھ ناگوار گزرا تھا، آپ کتاب واپس کیوں کر رہے ہیں؟ حضور آپ مطالعہ کر رہے ہیں، آپ کی مرضی ہو، جب چاہیے گا بھیجیے. امام احمد رضا نے فرمایا نہیں محدث صاحب ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کا کوئی جملہ مجھے خراب نہیں لگا ہے. معاملہ یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بارو کیا تھا مطالعہ کرنے کے لیے نا، میں نے رات میں اور کچھ باقی تھا صبح میں نے دونوں جلد کا مطالعہ کر لیا. جس لیے لیا تھا کتاب اس لیے واپس کر رہا ہوں. وہ نہیں کہا. محدث صاحب نے کہا حضور اس سرسری طور پر دیکھنے سے کیا ہوتا، حضور لے جائیے پھر آ جائے گا. فرمایا محدث صاحب اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ دونوں جلدوں سے میں 3-4 مہینے تک سطر میں اپنے فتاوی میں حوالہ دے دوں گا، اور زندگی بھر کے لیے اس کے مسائل مجھے ازبر ہو گئے ہیں. وہ امام احمد رضا قدس سرہ. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ. امام احمد رضا کو پہچانو. اس وقت تو میں کہتا ہوں صرف ان کی کتاب دیکھو تو ویسے ہی سمجھ میں آ جائے گا. جو زیادہ علم والا ہوگا وہ اعلیٰ حضرت کا زیادہ شیدائی ہوگا، جتنی علم زیادہ ہوگا وہ اتنی بڑا شیدا ہوگا. کتاب دیکھیں. سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزہ ہے آج بھی. اے میرے اسٹوک کے اور اطراف کے مسلمانوں،
اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کریم کے طفیل اولیاء کرام کا فیضان اس آبادی پر جاری و ساری رکھے، فیضان رضا سے اس آبادی کو مالا مال فرمائے۔ میں بس ایک بات اور بتاؤں پھر اپنی بات ختم کروں، دیر تو نہیں ہو رہی؟ تو آج یہ تو میں نے علمی حیثیت سے تھوڑی سی بات کی، چھوٹا سا میں عملی پہلو دکھا دوں آپ کو، اور آخر میں ایک دو مسئلہ بتا دوں گا امام احمد رضا کی بات کروں۔ ابھی امام احمد رضا چھوٹے ہیں، بالکل بچے۔ ہمارے گھروں میں بھی لوگ روزہ رکھتے ہیں، جب چھوٹے بچے نا تو گھر والے بڑے خوش ہوتے ہیں، دادا خوش ہوتے ہیں، دادی خوش ہوتی ہے، نانا نانی سب کہا ہمارا پوتا روزہ ہے، پوتی دوتری ہماری روزہ ہے، خوش ہوتے ہیں نا۔ لوگوں کو بتاتے ہیں، پڑوس کو بلاتے ہیں، آج افطار ہمارے یہاں کرو، ہمارا پوتا روزہ ہے۔ امام احمد رضا چھوٹے بچے تھے، ان کے والد گرامی افطار کا بڑا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک بات تو یہ بتا دوں، لوگ افطار کرتے ہیں، یہاں تک کہ بعض ہمارے حفاظ مولوی صاحب لوگ افطار کوئی لفظ نہیں ہے، افطار۔ تو افطاری کا بڑا اہتمام کرتے تھے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی، بہت مزے کے لوگ آتے تھے، مہمان ہیں، پڑوس کے لوگ ہیں، لگ جاتا تھا دسترخوان، اور طرح طرح کے افطار کے لیے اہتمام کرتے تھے۔ تو وہ مٹی کے پیالے میں پھرنی رکھ دیتے تھے، شام تک جم جاتے تھے، اور مٹی کے گھڑے میں پانی رکھ دیتے تھے، شام تک بالکل شیریں ٹھنڈا ہو جاتا تھا۔ فریج نہیں تھی نا، یہ بوڑھے لوگ ہیں، ان کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ملکوں میں کیسے مٹی کے گھڑے میں پانی رکھ کے ٹھنڈا کرتے تھے، ہم نے بھی پیا ہے الحمدللہ۔ تو دھوپ کڑی، وہ بھی ہمارے ملکوں کی دھوپ، اپریل مئی جون کی دھوپ۔ ایک شاعر ہے الہ آباد کا، اکبر الہ آبادی، بہت بڑا شاعر تھا، وہ کہتا ہے پڑ جائے ابھی آبلے اکبر کے بدن پہ، پڑ جائے ابھی آبلے اکبر کے بدن پہ، پڑھ کر کوئی جو پھونک دے اپریل مئی جون۔ اتنی گرمی، اتنی شدت، جیسے لگتا ہے سورج انگارا برسا رہا ہے۔ روزہ رکھنے والے بزرگوں کیا حال ہے، رکھے ہو گرمی میں روزہ، ہوا 8 بجے 9 بجے صبح ہونٹ بالکل سوکھ جاتا تھا، مگر کبھی بھی ہمارے ملکوں میں روزے میں ڈسکاؤنٹ نہیں ہوا، الحمدللہ معاملہ ٹھیک ٹھاک رہا۔ اعلیٰ حضرت روزے سے، چھوٹے بچے، گرمی کا موسم، سخت دھوپ، دوپہر کا ٹائم ہے، اعلیٰ حضرت کے والد صاحب اس کوٹری میں لے گئے جہاں مٹی کی پیالیوں میں پھرنی سب سجائی ہوئی ہے، دروازے کو ایسے پھیر دیا اور ایک پیالے اٹھا کے، بیٹے کھا لو، بڑی دھوپ سخت ہے بیٹے، بڑی گرمی ہے بیٹے، کھا لو۔ وہ بچہ کہتا ابا حضور میں تو روزے سے ہوں۔ مسئلہ معلوم ہے بچے کو، میں روزے سے ہوں۔ تو والد صاحب نے کہا بیٹے بچوں کا روزہ ایسے ہی ہوتا ہے، دروازہ پھیڑا ہوا کوئی دیکھ نہیں رہا، بیٹے کھا لو، بچوں کو روزہ ایسے ہی ہوتا ہے۔ عرض کیا ابا حضور جس خدا کی رضا کے لیے میں روزہ ہوں وہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اللہ والد گرامی کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، رونے لگے، ہاتھ پکڑ کے پھر کمرے سے باہر آ گئے۔ وہ امام احمد رضا قدس سر روح ہے، علمی حیثیت سے صرف نہیں، عمل کا معاملہ دیکھو تو یہ حال ہے۔ وہ امام احمد رضا مکتب میں جا رہا ہے پڑھنے، وہ بچہ، ہمارے یہاں کا ماحول ہے، کوئی بچے سلام کرتے ہیں تو استاد ہو یا بڑے بزرگ کو کہتے ہیں خوش رہو، جیتے رہو، یہ سب الفاظ بولتے ہیں۔ ایک بچہ ہے کہا استاد جی السلام علیکم، تو استاد جی نے کہا بیٹے خوش رہو۔ یہ بچہ بولا استاد جی السلام علیکم کا جواب ہے وعلیکم السلام، خوش رہو نہیں ہے۔ تو وہ استاد جی نے تو کہا بیٹے بڑے خوش ہو گئے، شاباش بیٹے بڑی اچھی بات کی۔ وہ امام احمد رضا کی مکتب میں ہے، وہ یہ صدر قرآن کی حیثیت ہو یا قاعدہ کی، اس میں کچھ آیات قرآنیاں رہتے ہیں، ایک آیت کے ٹکڑے پر زیر بار بار امام احمد رضا اس کو زیر ہی پڑھ رہے ہیں، لکھا ہوا تھا زبر۔ استاد جی پھر کہتے ہیں بیٹے کیوں پڑھو، تو پھر وہ پڑھتے تھے زیر ہی پڑھتے ہیں۔ اور امام احمد رضا کے دادا حضور بھی بغل سے سن رہے تھے۔ اس کے بعد استاد جی پریشان کیے بیٹا کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ استاد جی نے منگایا دوسرا نسخہ قرآن کا،
تو دیکھا کہ یہ پرنٹ کی غلطی ہے، اصل وہ زیر ہی ہے۔ تو دادا حضور نے بلایا، بیٹے استاد جی اتنا کہہ رہے تھے ایسے پڑھو ایسے پڑھو، بیٹے کیوں نہیں پڑھ رہے تھے؟ کہا دادا حضور میری زبان پر جاری ہی نہیں ہوتا تھا۔ جس کے بچپن میں زبان پر غلطی نہیں جاری ہوئی، اس کی جوانی اور بڑھاپے میں غلطی کا کیا معاملہ ہے؟ وہ امام احمد رضا قدس سرہ کی ذات ہے کہ آپ کے شہر میں آپ کے گلی کے قریب سے کچھ گندی عورتوں کا گزر ہوتا ہے، گرمی کا موسم ہے، چھوٹے بچے ہیں، وہ کاٹن کا کرتا کپڑا پہنے ہوئے ہیں، دیکھا نظر پڑی، فوراً کرتا اٹھا کے آنکھ کو چھپا لیا۔ اور طائفہ صاحب وہ قریب سے گزری، جب کہ گیا بچے کو دیکھو آنکھ چھپا رہا، ادھر نیچے کھل گیا۔ تو یہ بچہ کہتا ہے سنو، پہلے خطا آنکھ کرتی ہے، پھر خطا زبان کرتی ہے، پھر دل میں خطا آتی ہے، اس کے بعد نیچے کا کام تو بعد میں ہوتا ہے۔ میں نے شروع ہی میں بندش لگا دی، وہ سب شرم سے پانی پانی ہو کے چلی گئی، کچھ نہیں بنا۔ وہ امام احمد رضا قدس سرہ ہے کہ آپ دعوت میں جاتے ہیں، آپ نے دعوت دیا، دال رکھی، گوشت رکھا، یہ رکھا، وہ رکھا، سب رکھا، کھائیے جیسے مہمان جیسے چاہے کھائیں، لیکن دال کو تھوڑا سا پینے کی خواہش ہوئی تو میزبان سے اجازت لیتے ہیں، اجازت ہے میں اس کو تھوڑا پی لوں؟ وہ پریشان ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ یہ دال چونکہ روٹی یا چاول سے ملا کے کھانے کے لیے ہے، تو اب میں دوسرے طریقے سے اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں، تو اجازت لینا بہتر ہے۔ معمولی احتیاط نہیں ہے، یہ عملی معاملہ ہے۔ یقیناً امام احمد رضا قدس سرہ کی شان بس وہی ہے جو تحدیث نعمت کے طور پہ فرمایا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو دریا بہا دیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں اولیاء کی عظمت کو برقرار رکھے۔ آخر میں ایک دو مسئلہ بتاؤں، مگر میرا مسئلہ نہیں ہے، امام احمد رضا ہی کا لکھا ہوا مسئلہ بتا دوں۔ اے اسٹوک والوں یاد رکھنا، خاص طور سے میری آواز اگر میری بہنوں کو بیٹیوں کو پہنچ رہی ہے تو زیادہ یاد رکھیں، ورنہ بھائی لوگ وہاں پہنچا دیں گے۔ ہماری کمیونٹی میں اللہ پاک کا جب نام لیتے ہیں تو عام طور سے کہتے ہیں اللہ میاں، اللہ میاں چاہے گا تو ہو جائے گا، اللہ میاں کی مرضی، اللہ میاں، اللہ میاں۔ امام احمد رضا لکھتے ہیں اللہ پاک کے لیے میاں کا لفظ یوز کرنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ میاں کا جو مینی ہے وہ خدا کی شان کے لائق نہیں ہے، اس لیے اللہ میاں نہ کہو، اللہ تبارک و تعالی، اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ، اللہ پاک، اے بولو، وہ نہ بولو، اللہ میاں نہ کہو۔ پلے باندھ لینا، امام احمد رضا کی بات ہے۔ اور ہمارے بہت سارے احباب، خاص طور سے جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو امام حسین علیہ السلام، امام علی علیہ السلام، سیدہ خاتون جنت علیہ السلام، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں یہ طریقہ شیعہ لوگوں کا ہے۔ ارے بھائی رضی اللہ عنہ، رضی اللہ تعالی عنہا، یہ کہو علیہ السلام، علیہ السلام یہ نبیوں کے لیے ہے، رسولوں کے لیے ہے، فرشتوں کے لیے ہے، معصومین کے لیے ہے۔ چونکہ ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ معصوم صرف انبیاء اور رسول ہے، اس لیے ان کے لیے علیہ السلام۔ شیعہ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ اہل بیت بھی معصوم ہیں، اس لیے وہ علیہ السلام کہتے ہیں۔ تو آپ کہیں چکر پڑو؟ ایک صاحب کہنے لگے مفتی صاحب دعا ہی ہے نا، تو کہا آپ ایسا، میں نے کہا میرے اعلیٰ حضرت نے لکھا، تو تھوڑا سا وہ میں نے کہا اچھا میں سمجھا دوں کیسے ہے، تھوڑا سا میں نے کہا چلیے بتاؤ آپ کے والد صاحب زندہ ہیں؟ ہاں۔ میں نے کہا نام کیا ہے؟ تو نام لے کے میں نے کہا اچھا فلاں صاحب رحمت اللہ علیہ، اور آپ رحمت اللہ علیہ آپ نے ایسا کیا ہے؟ ارے بھائی کوئی کسی کا باپ زندہ ہو کہہ دو مرحوم تو دوڑا لے گا، حالانکہ مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ان پر ہو، دعا ہی ہے نا۔ آپ سلام کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ،
وہی دعا دے رہے ہیں، بڑے خوش ہو گئے. اب کہہ دیا آپ کے والد صاحب جو زندہ ہیں رحمت اللہ علیہ مرحوم، تو آپ ناراض ہو گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر دعا کا کچھ موقع محل ہوتا ہے. تب کچھ سمجھ میں آیا. میں نے ایک فور ایگزامپل اور دیا. میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، امام حسین علیہ السلام کہتے ہو، امام حسن علیہ السلام کہتے ہو، امام علی علیہ السلام کہتے ہو، یہی دعا کیوں نہیں کرتے ہو ابو بکر صدیق علیہ السلام، عمر فاروق اعظم علیہ السلام، یہ کیوں نہیں کہتے ہو عثمان غنی علیہ السلام؟ کیا بات ہو گئی بھائی؟ تو اب سمجھ میں آیا تھوڑا کہاں معاملہ کچھ دال میں کالا ہے، اس لیے صاحب بچو، اس سے بچو. یہ تو میں نے مختصر بیان کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حسن توفیق سے نوازے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.